ایک تو یہ بتائیے گا کہ چین میں جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغان جو طالبان کے فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم چینی وزیر خارجہ، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے وقت میں جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے تعلقات بھی آپس میں قربتیں بڑھ رہی ہیں. اس میں اگلا میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن چائنا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے اور کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ بہت شکریہ. میری نظر میں چین میں جو کانفرنس ہو رہی ہے 3 ممالک کی، یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ کافی عرصے بعد ہو رہی ہے. 2023 میں ہوئی تھی یہ سے فریقی جو فورم بنا تھا، ویسے 2017 میں بنا تھا. تو اس میں اصل میں جو اگر آپ اس کا 2023 والا اعلامیہ دیکھیں، مشترکہ اعلامیہ جب، تو اس میں TTP کا بھی ذکر تھا. اس میں جو چائنیز کو خدشات ہوتے ہیں کہ ETIM جو مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے، کہ ان کو تشویش ہے کہ یہ بھی افغانستان میں ہے، پاکستان کو تشویش ہے کہ یہ بھی افغانستان میں ہے. تو یہ اس کا ایک اہم نقطہ ہے، یعنی سیکیورٹی کوآپریشن دہشت گردی کے خلاف. اور اس کی اہمیت یہ ہے کانفرنس کی میری نظر میں کہ ابھی چند دن پہلے جب اسی سے فریقی پاکستان چین افغانستان کا ہوا تھا نمائندہ خصوصی کی سطح کی، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو سے فریقی وزرائے خارجہ کا ہے یہ کابل میں اور جون میں اس کا امکان تھا. لیکن جو پہلے ہو رہا ہے تو شاید کہ اس کی ضرورت تمام تینوں ممالک نے محسوس کی ہے کہ اس کا جلدی انعقاد ہونا چاہیے، اور یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کا کافی سارا ایک ایجنڈا ہے، اس میں اقتصادی پہلو بھی ہے، اس میں CPEC کو افغانستان اس کو توسیع بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ اہم ایجنڈے پہ جو ٹیرورزم میں تعاون اور جو خدشات پاکستان کے ہیں، چین کے ہیں، ان کو افغانستان کے ساتھ براہ راست اس پہ بات کرنی ہے. اچھا طاہر خان صاحب، یہی آپ کا جو آخری جملہ ہے. میرا اگلا سوال یہی ہے کہ پاکستان کے جو خدشات ہیں، اسحاق ڈار صاحب افغانستان گئے، اس کے بعد معاملات کتنے بہتر ہوئے سیکیورٹی کے حساب سے؟ جو پاکستان یہ بار بار کہتا ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، TTP خوارج کا جو معاملہ ہے، اور اس کانفرنس کے بعد کتنا یہ کامیابی سے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہونے کی طرف جا سکتا ہے؟ آج اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو دیکھیں الجزیرہ کے ساتھ، تو اس سے افغانستان سے متعلق سوال ہوا. اس نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ، یہ ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، بہت زیادہ تعلقات اچھے بحال ہوئے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے ذکر کیا اپنے دورے کا کہ وزیر اعظم سے ملے افغانستان کے، وہ نائب وزیر اعظم سے ملے، پھر وزراء سے ملے، تو وہ مطمئن ہو کے آئے ہیں. اور جو میری معلومات ہے، ان کو اب وہاں پہ تھوڑا سا جو پاکستان کا ایک جو خدشہ تھا کہ افغان TTP کے ساتھ مل کر پاکستان میں حملے کرتے ہیں، اس میں ان کو ذرا اب تھوڑا سا اطمینان ہے پاکستانیوں کو کہ کافی سارے افغان جو واپس جب جاتے ہیں حملوں کے بعد، ان کو وہاں گرفتار کیا گیا ہے. جو جنازے پہلے ہوتے تھے، جو اگر افغان مرتا تھا یہاں پہ، تو ان کے جنازے ایک ہیرو کے طور پہ وہاں پیش کیا جاتا تھا. وہ آپ دیکھیں تو کافی عرصے سے نہ اس کے جنازے کی خبر آ رہی ہے، بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنازوں میں جو لوگ جاتے تھے ان کو بھی اب وہ پکڑتے ہیں. تو ایک مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس ایک دورے سے، اسحاق ڈار کے دورے سے یا جو چین میں کانفرنس ہونے والی، اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے مسائل کی حل کی طرف اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی موومنٹ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی بات ہے. تو پاکستان تو مطمئن ہے کہ افغانستان میں اب ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ جو اب تک ہوا ہے میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس کانفرنس کے بعد کیا ہوتی جو چین میں ہونے والی ہے، اور کیا نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. اچھا طاہر خان صاحب، ایک اور بڑی اہم خبر جو کہ گزشتہ ہفتے ڈیڑھ سے گردش میں تھی، BBC نے بھی اب کہہ دیا کہ افغانستان کے جو طالبان حکومت کے نائب وزیر داخلہ ہیں ابراہیم صدر، ان کا انڈیا کا دورہ، وہاں پر ملاقاتیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی انوالومنٹ اور بزنس اور انویسٹمنٹ وہ افغانستان میں زیادہ کرے، اور ایک ایسے ٹائم پر جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقریباً جنگ ہو چکی ہے اور کشیدگی تاحال برقرار ہے. جو معلومات میں نے افغانستان کے لوگوں سے کی ہیں، جو طالبان کے لوگ ہیں، ابراہیم صدر کے دورے کی، وہاں جانے کی، تو سب کا یہی موقف تھا کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں. تو اور ابھی تک آپ نے کوئی اس کی میٹنگ کی خبر، کوئی میٹنگ کی خبر اس کی نہیں آئی. یہ ان کا موقف تھا. ویسے پہلے یہ بات میں کروں کہ پہلے افغانستان کے لیڈر جو ہیں نا وہ پاکستان آتے تھے، لیکن چونکہ پاکستان کے ساتھ تھوڑے سے ذرا کچھ تعلقات میں تلخی تو ہوتی رہتی ہے، تو اب کچھ دبئی جاتے ہیں، کچھ ترکی جاتے ہیں، کچھ انڈیا بھی جاتے ہیں.
اور انڈیا میں نسبتاً علاج آسان بھی ہے، کم قیمت کا بھی ہے، تو لہٰذا یہ تو میری معلوم ہے اس کے لیے گئے ہیں۔ یہ جو پاکستان افغانستان اور بھارت کا تعلقات کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ دیکھو نا، یہ اب کی بات نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کی وجہ سے، کافی عرصے سے 2018 میں جب بات چیت شروع ہوئی تھی تو قطر میں جو انڈیا کی ایمبیسی تھی وہ ان کا کوئی رابطہ وہاں ہوتا تھا، جو طالبان کے سیاسی وہاں تھے۔ پھر 2018 میں جب ماسکو فارمیٹ کے نام سے ایک پروسیس شروع ہوا مذاکرات کا، تو اس میں 11 ممالک تھے، تو انڈیا بھی تھا، پاکستان میں تھا، طالبان کے لوگ وہاں جاتے تھے، تو ان کی انٹریکشن وہاں سے ہوئی ہے۔ تو انڈیا اور طالبان کا تو ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ آپ کسی ملک کو، پاکستان کا یہی موقف ہے کہ دو ممالک کے تعلقات پہ ہم اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو دورہ ہوا ہے وہ علاج کے لیے کیوں نہ ہو، اور بڑی اہم شخصیت ہے صدر ابراہیم، وہ جو جنگ کے دوران میں ملٹری کمیشن کا سربراہ بھی تھا، اب طالبان کے امیر کے وہ بڑے قریبی بااعتماد ساتھی ہیں۔ تو ایسی حالت میں کہ جب یہاں جنگ ہو رہی تھی اور وہ جب وہ 3 مئی کو ویسے گئے ہیں، تو تو اس وجہ سے تھوڑی سی تشویش پاکستان میں ہے، لیکن میرے خیال میں تشویش اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم بھی گئے تھے، پھر نمائندہ خصوصی پاکستان کے وہ گئے تھے، ان کے کانفرنس منسٹر پاکستان آئے تھے، تقریباً 4 مرتبہ صادق صاحب گئے تھے، ابھی دوبارہ چین میں ملاقات ہونے والی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں تشویش نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمیں تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے، آخری بات، کہ آپ اپنا سپیس افغانستان میں ختم نہ کریں۔ اگر آپ اپنا سپیس ختم کریں گے، آپ کے انگیجمنٹ نہیں ہوگی، آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، بد اعتمادی ہوگی، تو دوسروں کے لیے تو پھر موقع ملے گا۔